میں سب سے بنیادی چیز جو ہے نا جی صحت اور ترقی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ کی نماز خشوع والی ہونی چاہیے. ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے آپ اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں گویا کہ آپ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ پہلی سیڑھی ہے روحانیت کے لیے، تزکیہ کے لیے، نورانیت کے لیے، ملاکوتی ماحول کے لیے، کہ آپ کی نماز خشوع والی ہو. اگر وہ صرف قیام رکوع سجدے کا کہ ڈھانچہ ہے نا تو یہاں ایک سوالیہ نشان ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ خشوعیت والی نماز اور معرفت والا ذکر. سبحان اللہ. جس ذکر میں معرفت ہوتی ہے نا کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے پیار کی بات کی، آپ نے کیا کہا ہے، کیا جواب آیا ہے، اس سے پھر ترقی کے سلسلے آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو یہ بیس ہے، اس کو میں نمبرنگ نہیں دیتا. روحانی زندگی میں، تزکیہ نفس میں، نورانیت میں، ملکوتی ماحول میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بیس ہے، خشوع والی نماز اور معرفت والا ذکر. اللہ اکبر. اب اس کے بعد میں نمبرنگ شروع کرتا ہوں. جی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا نا جی ضمیر بہت مطمئن ہونا چاہیے اللہ کے فیصلوں پر. نظامی صاحب، جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر مطمئن نہیں ہے نا وہ روحانی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا. اور آپ مجھے معاف کیجئے گا، ہم نے بڑے بڑے جبے اور کبے والے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر مطمئن نہیں ہیں. اللہ. جہاں ان کو اللہ نے رکھا ہوا ہے نا وہ یہ نہیں کہتے اللہ میں دل سے خوش ہوں. کسی گوشے میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے، نہیں یار مجھے میرے سٹیٹس کے مطابق نہیں ملا، مجھے میری قابلیت کے مطابق نہیں ملا. وہ ان کے باز، وہ گلے، وہ شکوے ہیں. جن لوگوں کے اندر یہ اللہ کی تقسیم پر گلے شکوے ہوتے ہیں وہ روحانی زندگی میں ترقی نہیں کر پاتے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں روحانیت میں آگے بڑھوں اور تقرب اللہ کی منازل میں طے کروں، وہ بے لوث خدمت خلق کرے. بے لوث، کوئی غرض نہیں اس میں. کھانا کھلائے، دعائیاں لے کے دے، پانی پلائے. نیت کیا ہو کہ میں نے شاباش ایک دن لینی ہے اور ایک ذات سے لینی ہے. میری شاباش کا دن وہ قیامت کا دن ہے اور مجھے شاباش دینے والا میرا اللہ ہے. سبحان اللہ. نظامی صاحب، آپ کی وساطت سے میں پیغام کے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بے لوث ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں ان کو جو روحانی تسکین اللہ پھر عطا کرتے ہیں نا، جب خلق خدا کی رگیں تر ہوتی ہیں تو میں اس تسکین کو اور اس روحانی ترقی کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. تیسری چیز، اگر کوئی شخص روحانی زندگی میں ترقی چاہتا ہے اور تزکیہ نفس اور تقرب اللہ کے منازل طے کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے پاکیزہ ماحول، نیک دوستی، ذکر والے دوست، فکر والے دوست، اللہ والے دوست، جو قرآن کی بات کریں، دین کی بات کریں، اللہ کی بات کریں، قبر کی بات کریں، فکر آخرت کی بات کریں. یہ تیسری بات. چوتھی بات یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ روحانی زندگی میں اور جو تقرب اللہ کی آپ منزلیں طے کر کے ایک بلندی کو چھونا چاہتے ہیں وہاں بہت جلد پہنچ جائیں، پھر آپ معافی تلافی کی رفتار تیز کر دیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نظامی صاحب، جہاں آپ نے معافی تلافی کی بریک لگا دی ہے نا وہاں روحانی زندگی کی بھی بریک ہے. معافی تلافی کا مین کردار ہے، مین کردار. میں بدلہ نہ لوں، میں ریونجفل نہ ہوں. انتقامی مزاج یہ زہر قاتل ہے اس روح کے لیے، اس روحانی زندگی کے لیے، اور یہی المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. جی جی ایگزیکٹلی. اور پانچویں بات بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے تو اس کو بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے، قلت الطعام. اللہ اکبر. اللہ صرف جینے کے لیے کھانا، کھانے کے لیے نہیں جینا. ہمارے ہاں لوگ یقین کریں سیر ہو کر کھانا نہیں چھوڑتے، تھک کر چھوڑتے. جی. ایسے لوگ روحانی زندگی میں فیل ہو جاتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتے.